فرعون نے تو الوہیت کا دعویٰ کیا تھا نا، اور نے اپنے آپ کو خدا ہی مانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ نمرود بڑا بے چین ہوا اس خواب کے بعد۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہمارے لیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ قرآنی واقعات ہیں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو، ان آزمائشوں کو، ان ابتلاءات کو اپنے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنتیں رہی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک کا بادشاہ بناتا ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان ہی بنے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ نمرود کون تھا؟ بہت بڑا کر و فر، رعونت والا، غرور و تکبر والا اور الوہیت کا دعوے دار۔ فرعون نے تو الوہیت کا دعویٰ کیا تھا نا، اور نے اپنے آپ کو خدا ہی مانتا تھا، لوگوں کا خدا تصور کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو یہ میرا اقتدار ہے، حکومت ہے، میں ان کا خدا ہوں، مالک ہوں، مختار ہوں۔ برادران عزیز، ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا۔ فرعون نمرود بڑا بے چین ہوا اس خواب کے بعد کہ وہ ستارے کی روشنی کے مقابلے میں چاند و سورج کی روشنی کو ماند پڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو نجومیوں نے کہا کہ تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں، تفسیر صابی میں علامہ صابی نے لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہارے اقتدار کو بھی ختم کر دے گا، تمہارے دین کو بھی بدل دے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بھی بنے گا۔ جب یہ فیصلہ نجومیوں کا اس کے حق میں ہوا تو نمرود نے فیصلہ کر لیا، اعلان کر دیا۔ اعلان یہ تھا کہ ماں بچوں کو مار دے، قتل کر دے، ساقط کر دے، ہلاک کر دے، عورتیں اپنے حمل کو ساقط کرے، کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس آج کے بعد نہ جائے۔ یہ اعلان ہو گیا۔ جو بچہ ملک میں، شہر میں پیدا ہوتا، نمرود حکم دیتا اور اس کے وزراء، اس کے افواج، اس کے لشکر، اس کے لوگ، اس کی سپاہی اس ایک گھر تک پہنچتے اور اس بچے کو، گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرتے۔ اللہ اکبر! یہ تماشا، ایک تماشا برپا ہو گیا پورے شہر میں، پورے ملک میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ہلاکتیں، ساری بربادیاں، سارے قتل و غارت گیری چل رہی تھی، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے شکم میں حضرت تارک، یہ کون تھے تارک؟ قرآن میں ذکر آزر کا آیا ہے، یہ آزر چچا ہے، اور تارک یہ آزر بت پرست تھے۔ لِأَبِيهِ آزر، یہ اب کہتے ہیں، باپ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں مغالطے میں نہ پڑے لوگ۔ لِأَبِيهِ آزر قرآن میں آیا ہے تو یہ اب باپ کے معنی میں بھی آتا، چچا کے معنی میں بھی آتا۔ تو یہ آزر جو تھا یہ بت پرست تھا، بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ یہ کون تھے؟ چچا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تارخ تھا، تارخ نام تھا ان کا۔ یہ مسئلہ ایک متفقہ طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، تارخ کی اہلیہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی شکم میں ابراہیم آپ پل رہے ہیں۔ وقت آیا آپ کی ولادت کا تو آپ جانتی تھی اگر میں شہر میں رہی، اگر میں ملک میں رہتی ہوں، شہر میں رہتی ہوں تو ہو نہ ہو ہمارے بچے کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔
اس لیے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے شہر سے باہر جا کر غار میں پناہ لے لی، اور اسی غار میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے انتخاب فرما لیا ابراہیم خلیل کا، غار میں آپ پیدا ہوئے اور غار میں پرورش ہو رہی ہے، اور پرورش کا انتظام رب فرما رہا ہے، انگوٹھے سے پانی اور دودھ کا چشمہ پیدا فرما رہا ہے۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور یہی پروان چڑھ کے نمرود سے انہوں نے مقابلہ کیا، تو نمرود کو دلائل پیش کی، کہا تم خدا نہیں ہو سکتے۔ ان کی قوموں کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، اپنے ماننے والوں کو دیکھا، اپنے معاشرے کو دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہا تم کسے پوج رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پتھر، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ جس کی تم پرستش کر رہے ہو، نہ وہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تم ان کی عبادت، ان کی پرستش کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرمایا، قوم کے باطل توہمات و عقائد کے اور نظریات کی کھلے عام تردید فرمائی۔ فرمایا ہے نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے۔ نمرود کو اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ مارنے اور جلانے کا، موت اور حیات کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ جیل خانے سے دو بندے کو پکڑا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ ابراہیم خلیل نے کہا کہ اس کے نزدیک موت اور حیات کا یہی تصور ہے، یہ اس مفہوم کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو ابراہیم خلیل نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈوبوتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال مغرب اور مشرق میں ڈوبو۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل جب کام، یہ دلیل آپ کی، اس دلیل کا کوئی جواب نمرود اور اس کی قوم پیش نہ کر سکی، اعلان کر دیا کہ یہ ابراہیم کو قید خانے میں ڈال دو، اور ان کے لیے ایک ایسی آگ، ایسی بلڈنگ بناؤ، ایسی عمارت تیار کرو، ایسی چار دیواری کھینچو جو ہے بڑی ہی وسیع و عریض ہو۔ اسماعیل حقی نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے 3 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، تو بتاؤ کتنی آگ بھڑکانا مقصود تھا اور کتنی لکڑیاں جمع کی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھو جب ابراہیم اس آگ کو بلند کیا گیا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آگ کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ انگار کے یہ وہ بلندی، شعلے کی اس بلندی کو دیکھ کر فرشتے آ گئے، ہوا کے فرشتے آ گئے، کہا ابراہیم خلیل حکم ہو تو ہوا چلاؤ اور اس آگ کو اڑا کر دوسرے مقام پر پہنچا دوں۔ پانی کے فرشتے آ گئے، ابراہیم حکم ہو، میں پانی کا فرشتہ ہوں اور مجھے حکم ہے اگر آپ کا حکم ہو تو میں پانی برسا دوں، آگ کو ختم کر دوں۔ لیکن ابراہیم خلیل نے کہا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ آگ کے فرشتوں سے بھی کہا تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ پھر اللہ سے کہو کہ ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو خلیل اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، کیا اللہ کو خبر نہیں کہ اس کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ میں کیا کہوں، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جانتا ہے رب میرا کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں۔ جب آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم خلیل کو ڈالا گیا، پھینک دیا گیا، جلتے ہوئے اس دھکتے آگ میں جو آسمان کے جو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ میں جو ڈال دیا گیا تو رب کا فرمان جاری ہوتا ہے، یا نار کنی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامت والی ہو جا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محب تماشائے لبے بام ابھی۔ ارے عقل تماشا دیکھ رہی تھی، عاشق نے
رب کے عشق میں چھلانگ لگا دی، اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، رب نے حکم فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام سلامت، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور ابراہیم سلامتی کے ساتھ اس میں محفوظ رہے۔ برادران عزیز، وقت کی گنجائش نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہو، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت عطا فرماتا ہے، جو بندہ رب کا قریب ہو جاتا ہے اور اس کو اگر کوئی طعنہ دے کہ یہ تیرا خلیل ہے لیکن اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس انداز میں امتحان لیتا ہے اور یہ محبوب اللہ کے بندے اس امتحان میں کامیاب و کامرا ہو جاتے ہیں۔